أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وعلیکم السلام وبركاته. ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ابھی کچھ لوگ نہیں بھی آئے ہیں لیکن چلیں ہم میرے خیال ہے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں کیونکہ پھر کویشچن آنسر رہ جائیں گے اگر ہم زیادہ دیر لگائیں گے تو۔ چلیں اوکے چلیں الحمدللہ ہم نے اپنی لاسٹ کلاس میں زکوٰۃ کی کلاس سے پہلے جو ہم نے کلاس کی تھی اور اس میں ہم نے سورہ توبہ کی آیہ نمبر 119 تک ختم کیا تھا، 119 تک، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم آیہ نمبر 120 سے سٹارٹ کریں گے، اور انشاءاللہ چونکہ ٹوٹل آیات ہے 129، آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ توبہ کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ۔ چلیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آیہ نمبر 120۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کانا لأہل المدینتی، not was ما کانا not was لأہل المدینتی for the people of Medina ومن حولهم and those surrounding them من الأعراب of the Bedouins ان يتخلفوا، ان يتخلفوا، خلفو کے روٹ لیٹرز ہیں خا لام فا، تخلف یتخلفو تخلفن، یہ کیا چیز ہے؟ یہ فارم 5 ہے کس چیز کا؟ یعنی پیچھے رہ جانا، پیچھے رہ جانا، ٹو ریمین بیہائنڈ، دے ریمین بیہائنڈ۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، ما کان لأہل المدینتی not was for the people of Medina ومن حولهم and those surrounding them من الأعراب of the Bedouins أن يتخلفوا that they remain behind اور رسول اللہ from the messenger of Allah ولا يرغبوا and they give they ولا يرغبوا and do not give and they give and not they give preference بأنفسهم عن نفسه، یعنی they give یہ لوگ اپنے آپ کو and they not they give preference to themselves or مطلب اٹ واز ناٹ فار دا پیپل آف مدینہ کہ وہ اپنے کو پریفرنس دے اوور دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اردو میں آپ کو بتاتی ہوں مناسب نہیں تھا مدینہ والوں کے لیے اور ان کے آس پاس دیہات کے لیے، بیڈوینس کے لیے، کہ وہ پیچھے رہ جائیں اللہ اور اللہ کے رسول سے، اور نہ یہ کہ وہ زیادہ عزیز سمجھیں اپنی جانوں کو ان کی جان سے۔ اینڈ دیٹ دے ناٹ نہیں ہے، یہ دیٹ ہے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں گڑبڑ ہو رہا تھا۔ اینڈ ناٹ اینڈ دیٹ دے ڈو ناٹ گیو پریفرنس ٹو دیم سیلوز اوور ہم، پھر سے لکھ لیں آپ، اینڈ دے ڈو ناٹ گیو پریفرنس ٹو دیم سیلوز اوور ہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے آپ کو ترجیح دینا۔ ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ، that is بأنہم they are because they are لا یصیبہم they are not afflicted، یعنی کہ ان کے پر کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ہے، ظمأن کا مطلب ہے پیاس کی، so that is because they are not afflicted by thirst، آپ انگلش میں لکھیں that is because they are not afflicted by thirst، ولا نصب and not fatigue، not exhaustion not fatigue، ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ and not hunger، مخمصہ کا مطلب ہے hunger and not hunger فی سبیل اللہ in the cause of Allah in the way of Allah، اس لیے کہ نہیں پہنچتی ہے انہیں کوئی پیاس اور نہ کوئی تھکاوٹ، یعنی کوئی مصیبت پیاس کی وجہ سے، اور نہ کوئی تھکاوٹ اور نہ کوئی بھوک اللہ کی راہ میں۔ ولا یطعون موطئا یغیظ الکفار، ولا یطعون کے روٹ لیٹرز ہیں واو طا حمزہ، واو طا الف، وطئ یطوع وطئن، وطئ یطوع وطئن، یعنی اس کا مطلب ہے کہ چلنا، اسٹیپ لینا۔ ولا یطعون and not they step موطئن any step یعنی any tread یعنی وہ جہاں کہیں بھی وہ قدم رکھتے ہیں کوئی بھی، تو یغیظ الکفارہ یعنی ایسا کوئی راستہ that angers the یغیظ غیظ سے آیا، غین یا غا، غاز یغیظ غیظن، that angers الکفار the disbelievers and not they step any step or any path that angers the disbelievers۔ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ، وَلَا and not yanaluna they inflict upon an enemy min aduwin an enemy nailan an affliction illa except kutiba has been written, has been recorded lahum for them bihi
ایز ود اٹ عمل صالح رائچس ڈیڈ، مطلب کہ اور جہاں کہیں بھی وہ قدم رکھتے ہیں، جو ایک سٹیپ بھی لیتے ہیں، اینی سٹیپ، تو جو غصہ دلائے، جو غیظ دلائے کفار کو، اور وہ نہیں وہ جب وہ ایسا کرتے ہیں تو نہیں وہ حاصل کرتے ہیں دشمن پر کوئی کامیابی مگر لکھا جاتا ہے، یعنی جو بھی کامیابی وہ حاصل کرتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے ان کے لیے ساتھ اس کے عمل صالح، یعنی جو بھی وہ قدم لیتے ہیں، جو بھی وہ کرتے ہیں، ایک سٹیپ بھی لیتے ہیں کفار کے کو غصہ دلانے میں، اس پر ان کے لیے عمل صالح لکھا جاتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، indeed Allah does not let go، لا یضیع does not let go waste اجر المحسنین، the reward of the محسنین of the excellent doers۔ Allah does not let go waste the reward of the excellent doers، محسنین کی۔ آیا 121 بھی پڑھتے ہیں، ولا اسی کے ساتھ ہے ولا ينفقون نفقتا نفقتا صغیرتا ولا کبیرتا، اینڈ نفقہ مطلب ہے اسپینڈ کرنا، اینڈ ناٹ دے اسپینڈ صغیرتا ولا کبیرتا، ناٹ دے اسپینڈ اینی اسپینڈنگ یعنی این ایکسپینڈیچر، ولا صغیرتا ولا کبیرتا، اسمال اور لارج جو بھی ہو، ولا یقطعون وادیا، اینڈ ناٹ دے کراس اے ویلی، یعنی کہ چاہے وہ کچھ خرچ کریں، یعنی نہ وہ خرچ کرتے ہیں چھوٹا یا بڑا، اور نہ کوئی وادی طے کرتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا نا ینفقونا کا مطلب خرچ کرنا ہے، انفقا ینفقو انفاقا، نون فا قاف، فارم 4 ہے یہ۔ اللہ کتبہ لہم لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، اللہ except کتبہ is written for them، is recorded لہم for them، is کتبہ اللہ کتبہ except is written لہم for them، لیجزیہم that may reward them Allah، لیجزیہم اللہ that may reward them Allah احسن، احسن کا میں ہوتا ہے the best، ما کانوا یعملون of what they used to do، یعنی کہ ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، اللہ یعنی ایکسیپٹ ہوتا ہے کہ ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے تاکہ جزا دیں ان کو اللہ سب سے بہتر جو وہ کیا کرتے تھے۔ احسنہ یعنی جتنے بھی ان کے اعمال تھے ان میں سے جو بیسٹ اعمال تھا اس کے برابر ان کو ریوارڈ دیا جاتا ہے۔ تو یہ دو کی تفسیر تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پیپل آف مدینہ کو کہہ رہے ہیں، مہاجرین کو کہہ رہے ہیں، انصار کو کہہ رہے ہیں، اور جو ارد گرد رہ رہے ان عرب کو یعنی بیڈوینز کو کہہ رہے ہیں، ان سب کے لیے ہے کہ ان کے لیے اپروپریٹ نہیں تھا، ان کے لیے صحیح نہیں تھا، ان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے ہیں غزوہ پہ تو یہ پیچھے رہ جائیں۔ آپ کو یاد ہے ہم غزوہ تبوک کی بات کر رہے تھے کہ وہ پیچھے رہ جائیں اور وہ اپنے آپ کو ترجیح دیں، نبی صلی اللہ اپنی کمفرٹ کو اپنی کو پریفرنس دیں انسٹیڈ آف گیونگ پریفرنس ٹو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو ترجیح دیں، یہ ان کے لیے مناسب نہیں تھا۔ تو اسی لیے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلم کو، مجھے آپ کو، ہم سب کو ریڈی ہونا چاہیے ہر وقت سیکریفائس کرنے کے لیے، کس چیز کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کہا وہ کرنے کے لیے، اور ہمیں اپنی ذات کے بدلے ان کے کہا، ان کے قول و فعل پہ ہمیں اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں سیکریفائس کرنا چاہیے۔ وی شوڈ آلویز بی ریڈی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے جو یہ ایک بہت بڑا ریوارڈ ہے کہ بھائی آپ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ عمل کر رہے ہیں، آپ اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، تو آپ کو کوئی بھی نہ پیاس لگے گی، نہ آپ کو فٹیگ لگے گا، اور نہ کوئی ہارڈ شپ لگے گی، نہ آپ کو بھوک لگے گی۔ اگر لگی تو سمجھ لیں کہ وہ آپ کے فائدے میں ہے، اگر آپ کو کوئی بھی ان میں سے چیز لگی تو وہ آپ کے فائدے میں، اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ دے گا۔ جب آپ ایک بھی سٹیپ لیں گے، جس سے ابھی میں نے جیسے بتایا جو ڈس بلیورز کو جو غصہ دلائے گی، کوئی ان کے ٹیریٹری میں آپ چلے گئے، یا ان کے لینڈ کو آپ نے کیپچر کر لیا، یا ان کا کوئی لاس ہو گیا، یا ان کو آپ نے ڈیفیٹ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کے کسی بھی ایک سٹیپ کو بھی ہم ضائع نہیں کریں گے، آپ کو ریوارڈ ملے گا۔ اور کیسا ریوارڈ ملے گا کہ وہ بعد میں آ رہا ہے ابھی جو خرچ کرنے کا ہوگا، کہ جب وہ کوئی بھی چیز خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں احسن ما کانوا یعملون، کہ ان کے لیے جو ریوارڈ کو بیسٹ آف واٹ دے یوز ٹو ڈو۔ تو دیکھیں ہمارے تمام جو ایکٹس ہیں، ہمارے تمام جو اعمال ہیں، ہمارے قول، ہمارے فعل، وہ سب ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور کوئی بھی ہمارا جو ڈیڈ ہے وہ ویسٹ نہیں جائے گا۔ ایک لفظ اللہ تعالیٰ حساب رکھتے ہیں، کوئی بھی چیز ہم کہیں گے، ہم صرف السلام علیکم کہہ دیں گے تو اس کا بھی ہمیں اجر ملے گا، کوئی ہم ایک لفظ قرآن کا، ایک حرف قرآن کا پڑھیں گے وہ بھی ضائع نہیں ہوگا، کوئی بھی ضائع نہیں ہوگا۔ لیکن ان تمام ڈیڈز میں سے جو ہمارا بیسٹ ڈیڈ ہوگا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہمارا بیسٹ ڈیڈ کیا ہے، لیکن جو ہمارا بیسٹ ڈیڈ ہوگا اللہ تعالیٰ ہم کو تمام اعمال کا جو ریوارڈ دے گا وہ اس بیسٹ ڈیڈ کے مطابق، دا ایکول ٹو دیٹ بیسٹ ڈیڈ۔ یہ ایک بہت اسپیشل فیور ہے
اللہ کی طرف سے، کس کے لیے؟ صرف بلیورز کے لیے، صرف مومنوں کے لیے جو اسٹرگل کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. بیوٹیفل، ویری بیوٹیفل. ہمیشہ مجھے یہی آتا ہے کہ بیسٹ ڈیڈ، بیسٹ ڈیڈ. آیا نمبر 122 پہ جاتے ہیں. وما کان المؤمنون لینفروا کافہ. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وما اینڈ ناٹ از، وما کانا اینڈ ناٹ اٹ از المؤمنون فار دا بلیورز لینفروا دیٹ دے گو فورتھ کافہ آل ٹوگیدر. نفر ینفر آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹو گو فورتھ ان بیٹل، کہیں بھی جائے اللہ کی راہ میں جائیں. تو اینڈ ناٹ از فار دا بلیورز دیٹ دے گو فورتھ ٹو بیٹل ہی لکھ لیں یہاں پر آل ٹوگیدر، کیونکہ غزوہ تبوک کی بات ہو رہی ہے. اور نہیں ہے مومنوں کے لیے کہ سب نکلیں ایک ساتھ. کہاں جانے کے لیے؟ غزوہ پہ جانے کے لیے. فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ. So if not to go forth from every group among them منهم among them طائفة ليتفقهوا في الدین. ابھی کلاس شروع ہونے سے پہلے میں آپ کو فقہ کے بارے میں بتا رہی تھی. لیتفقهوا کا مطلب ہے سمجھنا، ٹو obtain understanding about. اس کے روٹ لیٹرز ہیں فا قاف ہا، یعنی فقہ کے جو فقہ جو ہم کہتے ہیں اردو میں، تفقہ یتفقہ تفقہن. یہ فارم 5 ہے، تفقہ یتفقہ تفقہن. تو اگر سب لوگ نہیں جا رہے گروپ میں تو بہتر یہ کہ گروپ آف سم پیپل if not go forth from every group, so among them a group یعنی some people remain. کہاں رہیں؟ پیچھے رہیں، تاکہ لیتفقہوا to obtain understanding فی الدین about the religion. تو نہ نکلے ہر گروہ میں سے ایک جماعت تاکہ وہ سمجھ حاصل کرے دین کی، یعنی ایک جماعت پیچھے رہے، ایک جماعت پیچھے رہے. لیونذروا ولیونذروا and they may warn. نظرا انذرا ینذرو انذارن، فارم 4 ہے، انذرا ینذرو انذارن ولینذرو so that they may warn قومہم their people اذا رجعوا when they return. جو غزوے پہ گئے تھے وہ جب وہ ریٹرن کریں ان کو دین کی انڈرسٹینڈنگ سمجھائیں. الیہم to them when return رجعوا الیہم when they return to them لعلہم یحذرون so that they may be cautious, so that they may take precaution. یحذرون یعنی اس سے اپنے آپ کو احتیاط کریں، اس سے بچا کے رکھیں، تاکہ وہ خبردار کریں. یعنی ایک گروپ جو پیچھے رہ جائے گا دین کا علم حاصل کرے، دین کی سمجھ حاصل کرے، تاکہ وہ خبردار کریں اپنی قوم کو جب واپس آئیں ان کے پاس تو وہ احتیاط کریں. جب ان کو بولیں گے تو وہ بتائیں گے تو وہ احتیاط کریں گے. تو آیا نمبر 122 کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوائنٹس کر رہے ہیں بلیونگ سلیوز کے لیے، مومنوں کے لیے خاص کر کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے مناسب نہیں کہ سب کے سب ایک ساتھ جنگ پہ چلے جائیں. ان میں سے ہر کمیونٹی میں کچھ لوگ جو ایسے ہیں ان کو پیچھے، ان کو اس کے لیے جانا ضروری ہے، وہ جائیں جو کہ کر سکتے ہیں، who can achieve the purpose، جو اسٹرانگ ہیں، جو آگے ہیں، جو ینگ ہیں، ان کو ضروری جانا چاہیے. لیکن کچھ لوگوں کو ہے پیچھے بھی رہنا چاہیے تاکہ وہ دین کا علم حاصل کریں اور جب وہ لوگ واپس آئیں تو ان کو وارن کر سکیں، تاکہ وہ اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچا سکیں. تو اس میں ہائی لائٹ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جہاد کی اپنی ایک وقت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بہت ٹاپ پہ ہے جہاد پہ جانے کے لیے. وہ اگر ہم کہتے ہیں نا ایسے، اگر ہم ایسے ٹرائنگل بناتے ہیں تو اٹ از ایٹ دا ٹاپ آف دا ٹرائنگل. لیکن اس کے علاوہ نالج حاصل کرنے کی بھی بہت زیادہ وقت ہے، بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے، اسپیشلی دین کا میٹر سمجھنے کے لیے. اسی لیے ہم لوگ جب دین کا میٹر سمجھتے ہیں تو اس میں ہمیں اپنے آپ کو صرف نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں یہ کہ ہم اس کو آگے لکھا نا اللہ نے کہ جب وہ واپس آئیں تو ان کے ساتھ شیئر کریں. تو جب ہم خود سیکھ لیں تو ہم دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر لیں، چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک سینٹینس ہی کیوں نہ ہو، ہم سیکھیں اور ہم دوسروں کو سکھائیں. اب دیکھیں کتنے لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں کہ یہ سنا ہے، وہ سنا ہے، تو اس کو بھی کلاس سے پہلے بات ہو رہی تھی، ان کو بھی دور کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. آیت 123 میں کہ اے لوگ، او یو دوز ہو بلیو، یا ایھا الذین آمنوا، او یو دوز ہو بلیو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، یعنی کہ آپ ان لوگوں سے فائٹ کریں who are یلونکم، یعنی آپ کے کلوز ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ولی ہونا، کلوز ہونا، who are close to you، who are adjacent to you. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں طریقہ، سب سے جو تمہارے نزدیک والے ہیں پہلے ان کو فائٹ کرو، اور پھر من الکفار آف دا ڈسبلیورز وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَلْيَجِدُوا and let them find فِيكُمْ in you غِلْظَةً، ٹفنس، ہارشنس. ان کو پتہ چلے کہ آپ ایسے لینینٹ نہیں ہو، آپ ان کے ساتھ لڑ سکتے ہو، آپ ان کو قبضہ کر سکتے ہو. اے ایمان والو، لڑو ان لوگوں سے جو تمہارے قریب ہیں.
کافروں میں سے، اور چاہیے کہ وہ پائیں تم میں سختی. غلظہ کا مطلب ہے سختی، ہارشنس، ٹفنس. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. And know that Allah is with those who are conscious of him. اور جان لیجئے کہ اللہ ساتھ ہے متقین کے، متقون کے، متقیوں کے. ٹھیک ہے. اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ اور انسٹرکشنز بتا رہے ہیں. پہلے انسٹرکشن بتایا، اب کچھ اور انسٹرکشن بتا رہے ہیں. اس انسٹرکشن میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلیورز کو جب فائٹنگ سٹارٹ کرنا ہے تو اس ڈس بلیور سے کرنا ہے، ان کفار سے کرنا ہے جو آر کلوزسٹ ٹو دیم. اور ان کو آپ میں سختی نظر آنی چاہیے. ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ ٹف ہیں، آپ سخت ہیں، آپ ہارش ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ از ود دا متقین. یعنی اگر آپ متقی ہیں تو آپ فائٹ بھی کریں گے، کلوز میں بھی کلوز لوگوں سے فائٹ کریں گے، کفار سے. اور پھر اس کے بعد ایسے نہیں کہ اٹھ کے بس فائٹ کرنا جب جنگ کی بات ہو رہی ہے، یا یعنی کہ ارد گرد اپنے نیبرز کے ساتھ کرنا. تو اگر آپ متقین ہیں، اگر آپ کانشیس آف اللہ ہیں، اگر آپ متقی ہیں تو اللہ آپ کو ہیلپ کرے گا، اور وہ آپ کے اینیمیز کے اگینسٹ ہیلپ کرے گا آپ کو. تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ ہم متقی رہیں، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. 124 میں ہے وَإِذَا مَا انزلت سورتن فمنہم من یقول ایکم زادتہ ہذہ ایمانا. دیکھیں اب یہ ہپوکریٹس کے کیا کیا کام ہے اور ڈس بلیورس کے کیا کیا کام ہے. وَإِذَا and whenever ما انزلت سورتن is sent down, is revealed or sent down a surah فمنہم then from among them. Among whom? Among the hypocrites. Among the hypocrites میں سے کیا ہے؟ من یقول ایکم زادتہ ہذہ ایمانا. جو کہتے those who say, انگلش اردو مکس کر دیتی ہوں, are those who say which of you has this surah increased in faith. ایکم which of you زادتہ has increased this ہذہ this surah. this کا مطلب ہے اس سورہ کی بات ہو رہی ایماناً in faith. یعنی کہ اردو میں ہے کہ جب کوئی نازل ہوتی کوئی بھی سورہ تو ان میں سے بعض کہتے ہیں، کون؟ ہپوکریٹس کہتے ہیں کہ تم میں سے کسی کو بڑھایا ہے اس نے ایمان میں؟ یہ سورت جو آئی ہے کیا اس نے تمہارا ایمان بڑھا دیا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, as for those who believe, فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا, it has increased them in faith. یعنی جو لوگ ایمان لائے، بس جو ایمان لائے ہیں ان کو اضافہ ہوا ہے ان کے ایمان میں. ہپوکریٹس ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہیں کہ کیا تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا اس سورت کے آنے سے؟ آپ خود ہی دیکھ لیں، جب ہم ایک سورہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم ایک آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا ایمان ہر آیت کے ساتھ بڑھ رہا ہوتا ہے. سو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, جو ایمان لائے وہی کہتے ہیں ہمیں، ان کو تو کہتے نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فَزَادَتْهُمْ, ان کی انکریز ہوا، ان کا فیتھ، ان کا ایمان. اور وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, اور وہ خوش ہو رہے ہیں. اینڈ دے آر ریجوائسنگ. یستبشرون کے روٹ لیٹرز ہے جیسے خوشخبری کا ہوتا ہے با شین را. استبشرا فارم ڈفرنٹ ہے، استبشرا یستبشرو استبشارن، یہ فارم 10 ہے. استبشرا یستبشرو استبشارن، یعنی کہ وہ ریجوائس کرتے ہیں جب ان کی ایمان انکریز ہو جاتا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں وہ اس بات پہ اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں. 125 میں ہے، یہ 124 تھا، 125 بھی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. اب یہ جو ایمان والوں کی بات بتائی اور پھر ان کی بات بتائیں وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ, and for those in whose hearts is a disease. فزاد مرض ہے نا ان کے ہارٹس میں، قلوبہم ان کے دلوں میں. فزادتہم then it increased them رجسن. رجسن کیا؟ فلت، ناپاکی، اس میں اضافہ ہوا ان کی فلت میں، ان کے ایول میں. الا رجسہم، یعنی پہلے سے وہ امپیور تھے، پہلے سے رجس تھا اور ابھی وہ اور زیادہ اس میں انکریز ہو گیا. ایمان والوں کے ایمان انکریز ہوتا ہے اور امپیور بلیورز جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ ان کا وہ انکریز ہو جاتا ہے. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ, and they died while they were disbelievers. اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اس نے اضافہ کیا ان کی نجاست میں اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے. 126 بھی اس کے ساتھ ہے کیونکہ اسی کے ساتھ یہ اٹیچڈ ہے. اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن اور مرتین ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون. انہی کے متعلق ہے اولا یرون, do they not see, انہم that they یفتنون they are tested. فتن سے ہے فتنون، فتنا یفتنو فتونن، فتنے سے ہے، ٹیسٹنگ سے ہے، آزمائش سے ہے. اولا یرون انہم do they not see that they are tested فی کل عام in every year. فی کل عام، عام کا مطلب ہے سال، فی کل عام in every year، مرتن یعنی کہ ایک دفعہ، once
or marratain or twice. Do they not see that they are tested or tried in every year once or twice? क्या वो नहीं देखते कि वो आजमाए जाते हैं हर साल में एक या दो बार? मतलब उन्होंने नहीं देखा? सुम्मा ला यतुबूना वल्लाहुम यज़क्करून. Summa, even then, la yatubuna, they do not repent. They do not do tawbah. Wallahum yazakkarun, and not they take heed. Yazakkarun यानी heed लेना, heedless हैं वो लोग, नसीहत नहीं पकड़ते हैं. जकरा से आया है, इस जकरा यज़क्करु इस जक्करन. जकरा इस जकरा जकरा से निकला है, इस जकरा यज़क्करु इस जक्करन. फॉर्म 5 है ये. तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ऐसे लोग हैं जो कि उससे हीड भी नहीं लेते हैं, तौबा भी नहीं करते हैं, और वो उससे कोई नसीहत भी नहीं पकड़ते. उर्दू में है, फिर भी ना वो तौबा करते हैं और ना नसीहत पकड़ते हैं. अब इन 124, 125 और 126 में अल्लाह ताला, ये क्यों मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि अल्लाह ताला इज डिस्क्राइबिंग द एटीट्यूड्स ऑफ द हिपोक्रेट्स. हिपोक्रेट्स की क्या एटीट्यूड है और बिलीवर्स की क्या एटीट्यूड है व्हेन द कुरान वाज बीइंग रिवील्ड. जब अल्लाह ताला कुरान नाजिल कर रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो उस वक्त इन लोगों का क्या एटीट्यूड था, हिपोक्रेट्स का क्या था और बिलीवर्स का क्या था. जब भी कोई सूरा रिवील होती जिसमें कमांड्स आते कि ये करो, या प्रोहिबिशंस आते कि ये ना करो, या कोई एक मैटर्स होते ऐसे जो अनसीन के बारे में होता, गैब के बारे में होता, कि तो वो लोग मजाक उड़ाते, वो लोग हंसते, और वो लोग कहते इससे क्या तुम्हारा ईमान बढ़ गया. और या तो ऐसा ऐसी कोई आयत आती कि मुसलमानों को कहा जाता आगे बढ़ो अप दीन की राह में, अल्लाह की राह में, कहते क्या इससे आपका ईमान बढ़ जाता है. लेकिन जिनका ईमान, जो मुसलमान थे, जो बिलीव करते थे, जो ईमान लाए थे, उनका इंक्रीज होता था ईमान, उनका ईमान बढ़ जाता था. और जब वो उनको पता चलता था कि ये बातें हमें ये करना है, हमें इस पर एक्ट करना है, तो हमने ये करना ही करना है. जैसे हम जब कुरान को पढ़ते हैं, जब हम हदीस को पढ़ते हैं, हमारे जहन में क्या होना चाहिए, ये कुरान में, ये हदीस में, वी हैव टू फॉलो इट. तो हम उसको समझते हैं, हम उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, कर पाते या नहीं कर पाते, लेकिन कोशिश करते हैं, और फिर हमें अपने आप को हम बुराइयों से बचाते हैं. तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो यस्तबशिरून, वो रिजॉइस करते हैं, क्योंकि वो इस गुड न्यूज़ को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ कि अल्लाह ने हम पर कितना करम किया, अल्लाह हमारे ईमान को बढ़ा रहा है, अल्लाह ताला हम पे और आयतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल फरमा रहा है, और हमें उस पे उसको समझने की तौफीक दे रहा है, और उस पर अमल करने की तौफीक दे रहा है. ये एक ही, आप सिर्फ एक लफ्ज़ को ही आप देखना कि क्यों रिजॉइस करते हैं. हर चीज़ अल्लाह की नेमत हम पे है, अल्लाह का शुक्र है. नंबर 1 हम ईमान वाले हैं. नंबर 2 हम दीन का इल्म हासिल करने की कोशिश करें. नंबर 3 हम उस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं. नंबर 4 हम दूसरों को बताने की कोशिश कर रहे हैं. तो उनके हार्ट्स जो थे, उन मोमिनों के, उनके हार्ट्स ओपन थे, और वो जो कुछ अल्लाह रिवील करता था उसको दे वुड हेसन, कि भाई जो अल्लाह ने कहा हम उसको जल्दी जल्दी करें. लेकिन जिन लोगों के कुलूब में, जिनके दिलों में मर्ज था, यानी कि उनकी हिपोक्रेसी थी या उनका डाउट था, जो भी था, उनकी मर्ज को वो और ज्यादा बढ़ा रहा था, और उनके डाउट को और ज्यादा बढ़ा रहा था. जो उनके दिल में शक था उसको भी बढ़ा रहा था, उनकी फिल्थ को बढ़ा रहा था, उनकी निजासत को बढ़ा रहा था. तो उनकी क्या होता था, वो डिसबिलीफ में और आगे बढ़ जाते थे, वो अपने कुफर में और आगे स्टबर्न हो जाते थे, और फिर उससे टर्न अवे कर जाते थे. तो ये सब वो कर रहे थे जबकि वो डिसबिलीवर्स थे, इसी में उनको मौत आ गई. ये अल्लाह ताला बता रहे हैं कि दे डाइड वाइल दे वर स्टिल डिसबिलीवर मातु हम काफिरून, वो काफिर ही थे. तो अल्लाह ताला उनको रिब्यूक कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको कह रहे हैं कि देखें वो अपने डिसबिलीफ में इस हद तक चले गए, हिपोक्रेसी में, कि वो देखते भी नहीं थे कि अब हमें मौत आ रही है, और मौत के वक्त भी वो डिसबिलीवर्स थे. तो फिर ये कि ये भी बता रहे हैं क्या वो देखते नहीं अल्लाह ताला कह रहे हैं क्या उन्होंने देखा नहीं कि उनको टेस्ट किया जाता है, उनको आजमाइश में डाला जाता है हर साल में एक या दो दफा. उनका क्या टेस्ट होता था, कोई कैलेमिटी सॉरी कोई कैलेमिटी आ जाती थी, कोई मुसीबत आ जाती थी, कोई फिजिकल बीमारी आ जाती थी, कोई भी चीज़ उन पे कैलेमिटी आ जाती थी, लेकिन अल्लाह ताला उनको कभी ईज करता था, कभी हार्डशिप करता था. ईज में भी आपको पता है कि एक कैलेमिटी, और हार्डशिप में भी कैलेमिटी है. कभी अल्लाह ताला कोई कमांड भेजता था, कभी अल्लाह ताला कोई प्रोहिबिशन भेजता था. तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग फिर अल्लाह ताला ये कहते थे कि शायद ये अल्लाह के पास वापस आ जाएं, लेकिन वो क्या, फिर भी वो तौबा नहीं करते, दे वुड नॉट रिपेंट, अपने गलत कामों को नहीं छोड़ते थे, और हीडलेस हो गए थे. वो ये भी नहीं अटेंशन पे करते थे, नसीहत भी नहीं लेते थे कि किस चीज़ से हमें फ़ायदा है, हमें दुनिया और आखिरत दोनों का फ़ायदा है. इससे हमें, इस आयत से हमें ये भी पता चलता है कि फिल्थ इंक्रीज होता है, जो हिपोक्रेसी की जो बीमारी है, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. और हमारा जो ईमान है, इट कैन इंक्रीज एंड इट कैन डिक्रीज. किससे इंक्रीज होता है, जब हम अल्लाह की राह में कुछ कर रहे होते हैं, नेक काम कर रहे होते हैं, हमारा ईमान एकदम से आप देखते हैं इंक्रीज हो. अभी रमज़ान देखे, सबका ईमान इंक्रीज हुआ है, हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखने की, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की कोशिश
کوشش کر رہا ہے، زیادہ سے زیادہ جاگنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوگا ہمارا ایمان اوپر نیچے ہوتا رہے گا۔ تو ہمیں ہمیشہ یہ چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کے لیول کو چیک کرتے رہیں، ہم میک شور کریں کہ ہم اس کو رینیو کرتے رہیں، ہم اس کو گرو کراتے رہیں، یہ ہمارا بڑھتا رہے، تاکہ ہمارا ایمان کبھی بھی کم نہ ہو، اٹ شوڈ ناٹ ہٹ دا راک باٹم۔ آیا نمبر 127، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا. And whenever is sent, وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ, and whenever is sent down or revealed surah, a surah, نَظَرَ, some of them کے بارے میں سب کا نہیں ہے، نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ, some of them look at others، some of them look at others، اور وہ کیا کہتے ہیں، هَلْ يَرَاكُمْ، does anyone see you، من أحد، anyone یعنی هل يراكم من أحد، did anyone see you، does anyone see you، ثم انصرفوا، and then they turn away۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، جب کوئی نازل ہوتی کوئی بھی صورت تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں بعض لوگ ان میں سے، اور یہ کہتے ہیں کیا تمہیں دیکھتا ہے کوئی، یا تمہیں دیکھا ہے کسی نے، پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ان صرفا اب پہلے کر چکے ہیں، ان صرفو جو لکھا سم من صرفو، صاد را فا سوری، ان صرفا ین صریفو انصرافن، یہ کون سا فارم ہے، فارم 7، ان صرفا ین صریفو انصرافن، اس کا مطلب دے ٹرن اوے، وہ منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون، اب جب وہ ٹرن ہو کے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا بتائے، صرف اللہ، ٹرنڈ اللہ، اللہ ٹرنڈ کس چیز کو، قلوبہم ان کے دلوں کو، دیر ہارٹس، اللہ ٹرنڈ دیر ہارٹس، بانہم بیکاز دے قوم لا یفقہون، دے آر اے پیپل who do not understand, who do not want to understand، لا یفقہون who do not want to understand۔ تو پھیر دی اللہ نے ان کے دلوں کو، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے، جو عقل نہیں رکھتے، جو سمجھ نہیں رکھتے، یا جو سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ جب بھی ایک سورہ ریویل ہوتی تھی تو ہپوکریٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، اور دیکھنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، ہم اس پر عمل نہیں کریں، ریزالونگ ناٹ ٹو ایکٹ اپون اٹ، کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ یہ دیکھ رہے ہوتے تھے کوئی ایسی اپرچونٹی ملے، کوئی ایسا موقع ملے کہ ہم بلیور سے چھپ جائیں، جو ایمان والے ان سے ہم چھپ جائیں، اور پھر وہ دیکھتے تھے، ایک دوسرے کو پوچھتے تھے کسی نے تمہیں دیکھا تو نہیں، کسی نے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا تمہیں، اور پھر وہ چھپ جاتے تھے۔ مطلب آیت ریویل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، مسلمان بیٹھے میں، ہپوکریٹس بیٹھے میں، مسلمان سن رہے ہیں، مسلمان کا ایمان بڑھ رہا ہے، ہپوکریٹس کا جو اس کی بیماری بڑھ رہی ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور بہانے ڈھونڈنے کی کس طرح ہم یہاں سے نکل جائیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کو پنش کریں گے۔ کیسے پنش کیا اللہ نے ان کو، جس طرح وہ پھر گئے، منہ پھیر لیا انہوں نے اللہ کے کلام سے، اللہ کہتے ہیں میں نے ابھی ان کے دلوں کو پھیر دیا، اللہ ٹرنڈ اوے دیئر ہارٹس، یعنی کہ ان کو جو سچ تھا ان کو پھر نظر ہی نہیں آتا تھا، ان کے دل بند ہو گئے، ان کی جیسے فی قلوبہم ان کے مرض ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ کہتے تبع، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پہ ایک سیل بھی لگا دیا، سمجھ لے، تو وہ پھر سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، اور وہ ہدایت بھی نہیں لیتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ اللہ نے ان کو فورسیک کر دیا، ان کو چھوڑ دیا، ان کو ابینڈن کر دیا، کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، نہ وہ سمجھتے ہیں اور نہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ سمجھتے یا سمجھنا چاہتے تو وہ کیا کرتے، ریویلیشنز کو بلیو کرتے مسلمانوں کی طرح، اور اس کو پریکٹس میں ڈالتے، اس پر عمل کرتے اور دوسروں کو بتاتے۔ آیہ نمبر 128 اور 129، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ بیوٹیفل آیت ہے، ایک ایشورنس ہے ہمارے لیے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، certainly came to you a messenger، من انفسکم، from among yourselves، عزیزن، عزیزن کا مطلب ہے کہ وہ گریوس ہو جاتا ہے، ہی گریوس، عزیزن ہی از گریوس، یعنی کہ وہ، اس کے عربک میں جو عزیز ہے اس کا بہت سارے میننگس ہے، اس وقت جو یوز ہو رہا ہے عین زا عین جو ہم زے کہتے ہیں نا، عین زے عین زا عزا یا عزو عزن، یعنی کہ اس گریف، سورو۔ آپ نے دیکھا یہاں بھی ایک لفظ یوز ہوتا ہے جب آپ کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو عرب لوگ کہتے ہیں اس کے عزا پہ جا رہے ہیں، تو یہ عزیز ان کا مطلب ہے اٹ گریوز۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ certainly came to your messenger from among yourselves، he grieves at علیہ upon what ما انتم، what you suffer، یعنی at your suffering، انتم عین نون تا، انتا یا نتو انتن، یعنی جو آپ کے اوپر کوئی بھی سفرنگ آئی ہو، کوئی آپ کو پریشانی ہو۔ پھر حریص علیکم،
हरीसुन, हरीस तो हम उर्दू में भी कहते हैं ना, हरीस। हा रा साद, हरसा यह हरीसु हर सन। उसका मतलब ये है कि वो कंसर्न्ड है आपके बारे में। जैसे उर्दू में हम हरीस कहते हैं, वो हरीस नहीं, लेकिन ये अरबिक का हरीस है। ही इज कंसर्न्ड, वो आपके लिए फिक्र करता है। अलैकुम, आपके लिए, फॉर फॉर यू, ही इज कंसर्न्ड फॉर यू। बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, एंड फॉर द बिलीवर्स और टू द बिलीवर्स ही इज रऊफ, यानी ही इज कंपैशनेट, एंड रहीम, एंड ही इज मर्सीफुल। वो यकीनन आया है आपके पास एक रसूल आप में से, जो जिस पर बहुत भारी है आपकी तकलीफ। यानी जब आपको तकलीफ पहुंचती है तो उसको बहुत भारी लगता है, और आपके हक में वो भलाई के लिए बहुत हरीस है। मतलब वो उसको हिर्स है, हाँ हिर्स का लफ्ज है ना, जैसे हम लोग उर्दू में यूज करते हैं हिर्स का लफ्ज, वो बहुत हरीस है। यानी कि आपके लिए भलाई के लिए ही इज वेरी कंसर्न्ड, एंड ही इज वेरी कंसर्न्ड फॉर यू, कि आप आपके लिए आपकी भलाई हो जाए। समझ में आ गई? ये बीच में इसको बंद कर दूं तो मेरी आवाज आ रही है? मैंने पता नहीं वॉल्यूम गड़बड़ कर दिया। या या आ रही थी आवाज? ओके, चलें। तो क्या होता है, वो बहुत हरीस है, यानी इस कंसर्न, वो बहुत हरीस है, वो चाहते हैं कि मुसलमानों के लिए बेस्ट चीज़ हो जाए, आपके लिए कंसर्न्ड है। और फिर आखिरी चीज़ का, मोमिनों के लिए वो, फॉर द बिलीवर्स ही इज़ व्हाट, ही इज़ कंपैशनेट, यानी वो शफीक है, और मेहरबान, मर्सीफुल, यानी वो मेहरबान है। यानी कि वो दोनों चीज़ें हैं, रऊफ भी हैं और रहीम भी हैं। किसके लिए? मोमिनों के लिए, मेरे लिए और आपके लिए। ये अब आखिरी आयत पे आ गए, 129। फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। फ़इन तवल्लौ, बट इफ दे टर्न अवे, ये लोग अगर टर्न अवे चले जाते हैं, आपको मुंह मोड़ लेते हैं आपसे, फ़कुल, तो आप कह दीजिए। किससे कहा जा रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है। आप कह दीजिए, हस्बी अल्लाह, सफिशिएंट फॉर मी इज अल्लाह, अल्लाह मेरे लिए काफी है। अगर वो मुंह मोड़े तो कह दीजिए, काफी है मेरे लिए अल्लाह, ला इलाहा इल्लहु, देयर इज नो वन वर्दी ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट हिम। यानी कि नहीं है कोई माबूद, या नहीं है कोई इबादत के लायक उसके सिवा। अलैहि तवक्कलतु, अपॉन हिम आई हैव पुट माई ट्रस्ट, आई हैव पुट माई रिलायंस। तवक्कल तो यानी मैं उस पर तवक्कुल करता हूँ, उसी पर मैंने तवक्कुल किया। वह हुआ रब्बुल अर्शिल अजीम, और वो, एंड ही इज द रब ऑफ द अर्शिल अजीम, ऑफ द ग्रेट थ्रोन। अर्शिल अजीम, अर्श थ्रोन को कहते हैं, और अजीम का मतलब है ग्रेट। तो उर्दू में यह है, फिर अगर वो मुंह मोड़े तो कह दीजिए, काफ़ी है मेरे लिए अल्लाह, नहीं है कोई माबूद, नहीं है कोई इबादत के लायक उसके सिवा, उसी पर मैंने तवक्कुल किया, और वही है वही रब है अर्श अजीम का। इन दोनों आयात का देख लेते हैं। अल्लाह ताला रिमाइंड करा रहे हैं बिलीविंग स्लेव्स को, कि जब उनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया, तो उन्हीं में से भेजा गया, मिन अनफुसिकुम, आप लोगों में से ही भेजा गया। क्योंकि लोग उनको पहचानते थे, उनको जानते थे, शुरू से उनके साथ रहे, और उनको फॉलो भी कर सकते थे। उनको मतलब पता था कि ये ट्रूथफुल है, ये अच्छे हैं, इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, सिंसियर थे, और वो हर अच्छे काम के लिए जद्दोजहद करते थे। 40 साल तक उनके साथ वहां पर रहे, नबूवत से पहले। तो अजीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, यानी जब आपको कोई भी सफरिंग आती थी, तो वो ग्रीवस हो जाते थे, वो उनको कंसर्न होता था, वो परेशान हो जाते थे, उनको भारी पड़ता था। और हरीसुन यानी फुल ऑफ कंसर्न थे, जिस तरह बताया, फॉर द बिलीवर्स। और फिर बिलीवर्स के लिए वो मर्सीफुल भी थे, और वो कंपैशनेट भी थे, यानी रऊफ भी थे और रहीम भी थे। वो चाहते थे कि मेरे उम्मत के लिए, मेरे लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट हो जाए। तो हमारे लिए भी क्या फ़र्ज बनता है, जब वो हमारे लिए इतना अच्छा चाहते थे, अपनी उम्मत के लिए बेस्ट चाहते थे, वी आर ओब्लाइज्ड, हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि टू बिलीव इन हिम, टू रिस्पेक्ट हिम, टू ऑनर हिम। लेकिन अगर इस मैसेज से लोग अगर भाग रहे हैं और नहीं सुन रहे हैं कि भाई हदीस है तो क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो क्या फ़र्क पड़ता है, नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। जब उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी कमांड करते थे, तो अल्लाह ने उनको बता दिया कि आप इनसे कह दीजिए कि सफिशेंट इज़ अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह, हस्बी अल्लाह, अल्लाह मेरे लिए सफिशेंट है, और कोई भी उसके अलावा इबादत के लायक नहीं है। और मैं अपना पूरा तवक्कुल, पूरा ट्रस्ट, पूरा रिलायंस उसी पर डालता हूँ, जो कि रब है माइटी थ्रोन का। तो हस्बी अल्लाह क्या चीज़ है? हस्बी अल्लाह हम भी कहते हैं ना, हस्बी अल्लाह हम भी कहते रहते हैं। इट इज़ वन ऑफ दोज डीपेस्ट एक्सप्रेशंस है, जो कि तवक्कुल के बारे में इन द कुरान। हस्बी अल्लाह, हस्बुन अल्लाह, दोनों। मैं
اپنے بارے میں حسبی اللہ، میں اللہ، میرے لیے اللہ کافی، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ اس سے ہمیں یہ ریمائنڈ کراتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر ہمارے دل اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہم اللہ پہ توکل کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی بھی چیز ڈسٹرب نہیں کر سکتی، کوئی بھی چیز ہمیں ڈسکمفرٹ نہیں پہنچا سکتی ہے، کوئی بھی چیز ہمیں مایوس نہیں کر سکتی ہے، ہمارے کام کو ہم لوز نہیں کریں گے ریگارڈلیس آف دنیا ہمارے لیے کچھ بھی کرے، دنیا ہمارے اگینسٹ کچھ بھی کرے، ہم اپنے کام کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے کام کو لوز نہیں کریں گے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہماری ریلائنس اللہ پہ۔ اور لا الہ الا ہوا آپ سب کو معلوم ہے، یہ توحید کی ری افرمیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ توحید یعنی صرف اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور اللہ کی الٹیمیٹ سوورینٹی بھی اللہ کی ہے، اور اگر آپ جو بھی کریں گے، اگر آپ ریجیکٹ بھی کریں گے تو بھی فرق نہیں پڑے گا، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ہی توکل تو اپون ہم آئی ہیو پٹ مائی توکل، میں اس اللہ تک کوئی بھی میٹر ہو کچھ بھی ہو میں اللہ کے اوپر اپنا توکل ڈالتا ہوں۔ اور میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاؤں، میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں، میں کہوں مجھے کچھ بھی نہیں کرنا بس اللہ کرنے والا ہے، نہیں۔ اگر آپ بیمار ہوتے ہیں یہ آپ پہ فرض ہے کہ آپ جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنا علاج کرائیں، اپنا جو کچھ ڈاکٹر آپ کو بول رہا ہے آپ وہ کرنے کی کوشش کریں، اس کے بعد اپنا توکل جو ہے وہ اللہ پہ رکھے، کیونکہ ڈاکٹر اپنی پوری کوشش کریں گے لیکن ڈاکٹر آپ کو شفا نہیں دے سکتا، ڈاکٹر ٹریٹمنٹ کرے گا، ڈاکٹر شفا نہیں دے سکتا، شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ تو یو ٹرائی یور بیسٹ ان ایوری تھنگ ان آل میٹرز، دین ہے یا دنیا ہے، آپ کھانا بھی پکا رہے ہیں ٹرائی ٹو کوک دا بیسٹ، آپ گھر بھی صاف کریں ٹرائی ٹو ڈو دا بیسٹ، اچھی طرح گھر کو صاف کریں، لیکن پھر کیا ہے کہ آپ کر اس لیے رہے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے کہ آپ اپنے گھر کو صاف رکھ رہی ہیں، آپ کسی کے لیے کھانا بنا رہی ہیں، چاہے ہسبینڈ کے لیے چاہے بچوں کے لیے، ہر چیز میں اللہ آپ سے، چاہے کسی اور کو دینے کے لیے اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ تو یہ اگر ہمیں وزڈم سمجھ بھی نہیں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، کیا اللہ کے پلانز ہیں، کیوں ہمارے پر یہ آزمائش ہے، کیوں یہ بیماری ہے، تو بھی ہمارے کہ ہم وی پٹ آر ریلائنس، وی پٹ آر ٹرسٹ ان اللہ، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ حکیم ہے اور اللہ جو علیم ہے، جو کچھ وہ کرے گا وہ بیسٹ کرے گا، وہ ہوا رب العرش العظیم۔ یہ دیکھیں یہ آیا اینڈ کرا رہی ہے، یہ سورہ توبہ کا اینڈ ہے، لاسٹ آیت ہے، لاسٹ آیت کا بھی لاسٹ پارٹ ہے کہ وہی رب ہے سب سے بڑے تھرون کا، عرش عظیم کا، اور اللہ تعالیٰ ہم کو یہ ریمائنڈر دلا رہے ہیں کہ اللہ کی میجسٹی کتنی ہے، اللہ کی قوت، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدر، سب کچھ اللہ، ہر چیز جو ہم اتنے نیمز اللہ کے پڑھتے ہیں وہ سب کچھ اللہ، وہ ساری چیزیں ملا کے اللہ کے اوپر ہیں، اللہ کے تمام ایٹریبیوٹس، اللہ کے تمام نیمز ہمیں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، ہی از ٹیلنگ اس، یو اینڈ می، ہی از ٹیلنگ اس as believers کہ اگر کوئی ہمیں ریجیکٹ بھی کر دے، کوئی ہمیں ہرٹ بھی کر دے، ہم دین پہ اگر چل رہے ہیں تو ہمارا ریلائنس اللہ پہ ہونا چاہیے، کیونکہ ماسٹر تو وہی ہے نا، ان کمانڈ تو وہی ہے نا۔ تو یہ ذکر اگر ہم کریں گے تو اٹس لائک اے اسپرچوئل شیلڈ فار اس، ہمارا توکل اللہ پہ بڑھتا رہتا ہے، لوگ ہمیں چھوڑ دیں لیکن اللہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، ہمیں پیس ملتا ہے، ہمیں اطمینان ملتا ہے، ہمیں سکون ملتا ہے، اگر کوئی ہم کو ریجیکٹ بھی کر دے، ہمارا کوئی لاس بھی ہو جائے، ہمیں ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، بس یہ یاد رکھیں کہ ہمیں اپنی ریلائنس اللہ پہ رکھنی ہے بغیر مایوسی کے، بلکہ ہوپ رکھنی ہے اللہ سے، اور اللہ کی سے جب ہوپ رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں تو ہمیں کمفرٹ ملتا ہے جب ہم پریشان ہوتے ہیں۔ کہنا بہت آسان ہے جو میں کہہ رہی ہوں، کہنا بہت آسان ہے کیونکہ خود جو گزر رہا ہوتا ہے بیماریوں سے، جو پریشانیوں سے، جو آزمائشوں سے، ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ صبر بھی کریں اور یہ بھی سوچے کوئی باتیں ہم نے توکل کیا ہے، اوپر سے بول رہے ہوتے ہیں لیکن دل کے اندر پھر بھی وہ گھبراہٹ سی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہمیں کرنا چاہیے، جب ہم حسبی اللہ کہہ دیتے ہیں ہمارے دل کو ری ایشورنس ہو جانی چاہیے کہ اللہ انف ہے، کوئی بھی سرکمسٹانس ہو۔ تو آج یہ ہماری ختم ہوگی، ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ہم نے آیات پڑھی 120 سے 129 اس میں کیا لیسنس تھے، اوور آل میسج کیا تھا؟ اوور آل میسج تھا 120 سے 129 تھے کہ اللہ تعالیٰ ایفرٹ کو ویلیو کرتا ہے، کہتے ہیں آپ نکلو، ایک سٹیپ بھی آپ لو، ایک سٹیپ بھی لو اور سنسیریٹی سے لو اور آپ کا انٹینشن صحیح ہو تو وہ اللہ تعالیٰ بہت بہترین ریوارڈ دے گا آپ کو۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا فیتھ یہ پورا ہے 120 سے 129 کہ فیتھ جو ہے ہماری جو ایمان ہے وہ گرو کرتا ہے کس چیز سے؟ اگر ہم اوبیڈینٹ ہیں اللہ کے، اور اگر ہمارے پاس ہیوملٹی، ہم اگر تکبر نہ کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ تیسری چیز یہ ہے کہ نالج جو ہے اور ایکشن جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہونا چاہیے، نالج حاصل کر لو اور پھر اس کا بعد ایکشن نہیں کرو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہی از این الٹیمیٹ ایگزامپل آف مرسی، رحمت للعالمین،
وہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آخری چیز یہ تھی کہ اللہ پہ جب ہم ٹرسٹ کرتے ہیں تو ہمارا گریٹسٹ سورس آف اسٹرینتھ ہو جاتا ہے، ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو جاتا ہے، ہمارے دل کو ری ایشورنس مل جاتی ہے. اب ایک ایک آیا، جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ میں آج کل ریپیٹ کرتی ہوں، ایک ایک آیا میں سے ہم نے کیا کیا لیسن سیکھا. آیا 120 اینڈ 121 میں کہ جو بھی ہارڈ شپ ہے، کنٹینیوس ریوارڈ اگر ہم کرتے رہیں تو اس کی وجہ سے کنٹینیوس ایفرٹ کرتے رہیں گے تو ہمیں ریوارڈ ملتا جائے گا. یعنی جو ہارڈ شپ ہمیں ہوگا، چاہے بھوک ہو، چاہے پیاس ہو، چاہے فٹیگ ہو، چاہے کوئی ہم ایفرٹ کریں، ون سٹیپ بھی لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو لکھوا رہا ہے. اٹ از بینگ ریکارڈیڈ، اینڈ وین اٹ از بینگ ریکارڈیڈ اس کا مطلب یہ وی ول گیٹ دا ریوارڈ فار اٹ. سمپل ایک لائن ہے بس یہ. سو ایوری کنٹریبیوشن، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے بڑا، چاہے وہ ایزی ہے چاہے وہ مشکل ہے، وہ لکھا جا رہا ہے، ریٹرن ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے ایز اے رائچس ڈیڈ. ایک اسمال سیکریفائس بھی اگر ہم کرتے ہیں لیکن سنسیریٹی سے کرتے ہیں تو اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کسی کا بھی عمل ویسٹ نہیں کروں گا، بلکہ جو عمل ہمارے ہیں ان میں سے، یاد ہے میں نے کیا کہا تھا، جو بیسٹ عمل ہمارا ہوگا، کون سا بیسٹ عمل ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں ریوارڈز دے گا، وچ از فار بیونڈ آر ایفرٹ. ہم ہر کام تو ہم اتنے بیسٹ طریقے سے نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب ریوارڈ دے گا تو ہر کام کا بیسٹ ریوارڈ دے گا. آیا نمبر 122 میں ہم نے پڑھا کہ ہماری سنسیئرٹی اور ہماری سیکریفائس جو ہے اور ہماری بیلنسڈ رسپانسبلٹی کے بارے میں، کہ دیکھیں فرد کفایہ ہے جہاد پہ جانا، بیٹل پہ جانا، اسٹرگل پہ جانا. ہر بندہ نہیں چلا جائے گا، جو فرد کفایہ ہے، اٹس ناٹ فرد عین، تو ہر بندہ نہیں جائے گا، فرد کفایہ جائے گا. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ پیچھے جو لوگ رہ رہے ہیں ایک گروپ، وہ لوگ لرن کریں اور ٹیچ کریں دین کے بارے میں، تاکہ وہ اپنی کمیونٹی کو گائیڈ کریں. تو اللہ تعالیٰ اسپیشل ایمفیسس دے رہا ہے، امپورٹنس دے رہا ہے ٹو واٹ اسلامک ویلیوز کیا ہے کہ بیلنس، ایکشن بھی ہو اور نالج بھی ہو، دونوں چیزیں ہوں. 123 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اپوزیشن کے اگینسٹ ہم کو فرم رہنا ہے. ہم بلیورز کو کہا جا رہا ہے کہ آپ فرم رہیں، آپ ہارش رہیں، آپ ٹف رہیں، جو کہ ایکٹیولی اپوز کر رہے ہیں اور ہارم کر رہے ہیں اسلام کو. آپ کو بتایا نا، ایسے نہیں کہ ہر بندے کو جو ڈس بلیور ہے اس کو اٹھا کے مارنا شروع کر دیں، نہیں، یہ ہمیں نہیں حکم مل رہا ہے. جو آپ کے اگینسٹ آ کے ایکٹیولی آپ کو اپوز کر رہا ہے، ہارم کر رہا ہے، اسلام کو ہارم کر رہا ہے، اس کے لیے آپ کو مضبوط ہونا ہے، آپ کو اسٹرینتھ کی ضرورت ہے، آپ کو ڈسپلن کی ضرورت ہے، ڈھیلا نہیں ہونا ہے، اور آپ کو یونٹی کی ضرورت ہے. تو اسٹینڈ فرم، اسٹینڈ فرم. اور آپ اپنے فیتھ کو بھی، ایمان کو بھی آپ پروٹیکٹ کریں گے اور جسٹس کو بھی. تو ہماری فرمنس جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے؟ اف وی ہیو تقوی، تقوی میں گراؤنڈڈ ہے ہماری جو فرمنس ہے، کروئلٹی میں نہیں. ہم نے ظلم نہیں کرنا ہے، ہم نے ایروگنس نہیں کرنا ہے، تقوی کرنا ہے. 124 سے 127 میں ہم نے دیکھا کہ فیتھ انکریز بھی ہوتا ہے، ڈکریز بھی ہوتا ہے. اور جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو مسلمان ایمان والوں کی فیتھ انکریز ہو جاتی ہے اور وہ خوش ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں. اور جو ہپوکریٹس ہوتے ہیں ان کی سیم آیت میں یہ ہے کہ اگر سیم آیت آ رہی ہے پھر بھی ان کا ڈاؤٹ انکریز ہو جاتا ہے اور ان کی جو مرض ہے، اسپریچول ڈیزیز ہے، وہ بھی انکریز ہو جاتی ہے. تو اسی لیے گائیڈنس کون پائے گا، ہدایت کون پائے گا؟ صرف جس کے ہارٹس اوپن ہے، جو کہ اوپن ہے ریویلیشن کے لیے. ہپوکریسی کیا ہوتی ہے؟ وہ آپ کو بلائنڈنس کی طرف لے جائے گی. ان کو ٹروتھ نظر ہی نہیں آئے گا، اور وہ کیا ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے ریپیٹڈلی ان کو ٹروتھ نظر آتا ہے، پھر بھی وہ ریفیوز کرتے ہیں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے. تو اسی لیے ہمارے لیے سیلف ریفلیکشن بہت ضروری ہے. اللہ کے ورڈز ہمارے دلوں کو نرم کر رہے ہیں یا ہم ویسے کے ویسے؟ اللہ کے ورڈز کو ہمیں بتا رہا ہے تو اس سے ہمارا دل سافٹ ہو رہا ہے یا ہم انچینجڈ ہیں؟ اپنے آپ کی ایویلویشن کے، سیلف ایویلویشن. پھر آیا 28 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا کہ وہ بہت کیئر کرتے تھے اپنے امہ کے کے لیے، بہت کنسرنڈ ہوتے تھے. اگر کسی کو کوئی سفرنگ پہنچتی تھی تو پرسنلی وہ سیڈ ہو جاتے تھے. ان کا جو نیچر تھا وہ جینٹل تھا، کمپیشنٹ تھا، مرسیفل تھا، رعوف تھے، رحیم تھے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ہیومن کنسرن ہے. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اتنے تھے رعوف اور رحیم، ہمیں بھی وہی کوالٹیز اپنانی ہے. ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ کمپیشنٹ ہونا ہے، لوگوں کے ساتھ سخت نہیں ہونا ہے، کمپیشنٹ ہونا ہے. اور ہیومن کنسرن ہمارا یہ کہ ہماری ایموشنل کنیکشن ہونی چاہیے ود پیپل. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا، ہمارے لیے ایک پرفیکٹ ماڈل بھیجا. اب ظاہر ہے ہم ویسے تو نہیں بن سکتے، کوشش تو ہمیں کرنی ہے نا، کہ ہمیں سنسیئرٹی کرنی ہے، ہمیں سنسیئرلی کیئر کرنا ہے دوسروں کے لیے، اور ہماری ایمپتھی
ایمپتھی بھی ہونی چاہیے اور ہماری رسپانسبلٹی بھی ہے دوسروں کے لیے ہم کریں کچھ. اب یہاں ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کچھ کہنے جاتے ہیں تو لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو سمجھانے جاتے ہیں. شاید میرے ساتھ بھی ابھی ابھی ہوا ہے لاسٹ ویک میں، اسی ایک ویک میں. میری ایک بہت قریبی دوست ہے، اس نے مجھے کچھ بولا کہ یہ آیا ہے، ایک فارورڈ آیا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ روزے کے بارے میں کچھ تھا. تو وہ رات کے ٹائم سونے سے پہلے جب میں دیکھ رہی تھی، تراویح ختم ہو گیا، سب ہو گیا، میں گھر آئی اور میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ کہاں سے آپ لے آئی ہیں نا. یہ تو اب میں اس آدمی پہ غصے ہو رہی ہوں، یوٹیوب والے آدمی پہ جو یہ بول رہا ہے. میں نے کہا اس نے تو میرا مطلب میرا تھا کہ میرا تو موڈ خراب ہو گیا، یہ کیا باتیں کر رہا ہے، یہ باتیں کر رہا ہے، وہ باتیں کر رہا ہے کہ بالکل ہی غلط. میں نے کہا یہ ڈیویٹڈ لوگوں میں سے ہے، یہ ڈیویٹڈ لوگوں میں سے ہے، یہ لوگوں کو ڈیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ میری دوست مجھ سے ناراض ہو، بہت قریبی فرینڈ ہے، لیکن وہ مجھ سے ناراض ہو کہ مجھ سے بات ہی نہیں کر رہی. مجھ سے بات ہی نہیں کر رہی ہے، میرے میرے فون کا جواب نہیں دے رہی ہے، میرے واٹس ایپ کا جواب نہیں دے رہی ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو جدا نہ کرے، ہم دو ایک دوسرے خفا نہ کرے. میری بہت اچھی دوست ہے. 129 میں کمپلیٹ ریلائنس آن اللہ. لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم صحیح بات بتائیں. ہو سکتا ہے میرے بتانے میں کچھ گڑبڑ ہو، وہ اس نے پرسنلی لے لیا، حالانکہ میں اس کو بالکل نہیں کہہ رہی تھی. تو کمپلیٹ ریلائنس آن اللہ ہونا چاہیے، توکل آن اللہ ہونا چاہیے. اگر لوگ آپ سے مڑ بھی جائیں، اگر آپ سے لوگ ٹرن اوے بھی ہو جائیں، ایک بلیور کبھی بھی اکیلا نہیں ہوگا. اللہ ہمارے لیے سفیشینٹ ہے. حسبی اللہ، حسبن اللہ. ہمیں اپنا ٹرسٹ اللہ پہ ڈالنا ہے. اور ٹرو ریلائنس کیا، ٹرو توکل کیا، ہمیں پیس دے گی، سکون دے گی، ہمیں اسٹرینتھ دے گی، قوت دے گی. اور ہمیں معلوم ہے کہ اللہ جو ہے وہ رب العرش العظیم ہے. یعنی ایبسولوٹ اتھارٹی جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. جو بڑا جو تھرون ہے وہ بھی اللہ کا ہی ہے، اور جو پروٹیکشن بھی ہے وہ بھی اللہ ہی کے پاس ہے. الحمدللہ ہم نے سورہ توبہ کمپلیٹ کر لی. اللہ تعالیٰ اس سے ایکسیپٹ کرے ہم سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں، اس کو دہرا سکیں اور اس پر عمل کر سکیں، اور ہم سب ایک دوسرے کو معاف کر سکیں فرام دا کور آف آر ہارٹس. کیونکہ رمضان ہے، آپ یاد رکھیں رمضان یہ بہت بلیسڈ مہینہ ہے، ہم سب کو معلوم ہے. ایک دوسرے کے لیے ہم دعا کریں، ایک دوسرے کے لیے کنسرن رہیں. اور اسپیشلی ڈیورنگ دا لاسٹ 10 نائٹس آف لیلۃ القدر، سب پورے مسلمانوں کے، صرف اپنے لیے اور ہمارے لیے اور رشتہ داروں کے لیے بلکہ کل مومنین مومنات کے لیے دعا کریں، خاص کر فلسطین، غزہ اور پوری دنیا میں جہاں بھی لوگ پریشان ہیں سب کے لیے. اور پھر اسپیشل دعا کریں امینہ کے لیے. امینہ کی سرجری ہے انشاءاللہ پرسوں، فیبروری 26. بس اس کے لیے بہت دعا کریں، کلیکٹیو دعا کریں. وہ بہت شکر گزار ہوتی ہے جب ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی سرجری کو کامیاب کر دے، اس کو شفائے کلی دے دے، اور ہر بیماری کے ہر ٹریس اس سے ہٹا دے اور بالکل اس کو ٹھیک کر دے، اور واپس وہ ہماری کلاس میں آ جائے. تو نیکسٹ ٹیوزڈے کے بارے میں یہ کہنا تھا کہ ہماری لاسٹ کلاس ہوگی عید سے پہلے، کیونکہ میں رمضان کے فرسٹ 2 ویکس میں تو میں کلاس لے لیتی ہوں، لیکن لاسٹ 2 ویکس میں مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل، ناممکن ہو جاتا ہے. تو آپ سب کو یہ منظور ہے کہ نیکسٹ ٹیوزڈے ہم کلاس لے لیں اور ہمارے ریویو سیشن کر لیں. آپ لوگ مجھے جواب دے دیں. اگر آپ تیار ہیں تو پلیز گو تھرو دی انٹائر سورہ توبہ کو پورا پڑھیں. دیر نہیں لگے گی، آپ صرف ریڈنگ کریں گے اور آپ کو سب، آپ کے پاس نوٹس لکھے ہوئے ہوں گے. آپ اس میں سے ایک آیت اپنے لیے سلیکٹ کر لیں جو آپ کے ریویو سیشن کے لیے ہوگی، اور جس طرح ہم ہمیشہ پریزنٹ کرتے ہیں اس طرح آپ اس آیا کو پریزنٹ کریں گے، اور آپ نے کیوں سلیکٹ کیا وہ بھی. تو نیکسٹ ٹیوزڈے اگر آپ کے لیے ٹھیک ہے تو مجھے بتا دیں انشاءاللہ. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کر لینا چاہیے تاکہ وی فنش دس، اینڈ عید کے بعد انشاءاللہ وی اسٹارٹ ود نیو سورہ. کوشچنس پلیز، ناٹ اونلی اباؤٹ دس، اباؤٹ ٹوڈے، بٹ اینی کوشچن پلیز. سب لوگ کوشچنز اپنے تیار کر لیں. اور پلیز نفیسہ آپ کا کوئی کوشچن تھا؟ جی یہ جی کون؟ نسرین، میرا کوشچن یہ تھا کہ جو وہ پچھلے روزوں کا ہم فدیہ دیتے ہیں، جی. تو مطلب کئی سالوں کا ہوتا ہے ان سم کیسز، تو وہ ہم اگر وہاں دے چکے ہیں جیسے کسی ادارے کے تھرو پاکستان میں، تو وہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، فدیہ ٹھیک ہے. دیٹ از ناٹ زکوٰۃ، دیٹ اٹ از کالڈ زکوٰۃ الفطر، لیکن وہ جس کو ہم فطرانہ کہتے ہیں. یا اچھا نہیں، اب آپ کہہ نہیں رہے ہیں نہیں، فدیہ، فدیہ فدیہ، فار سوری دا سوری، میں فطرانہ زکوٰۃ فاسٹ کا یہاں جو ایج، دیتے ٹھیک ہے، جی ایچ روزے کا وہاں دیں، لیکن اس حساب سے دیں جو یہاں کا حساب ہے. آپ کے ایک روزے کا جتنا بنتا ہے. تو یہاں فدیہ کی میں نے ڈال بھی دیا تھا گروپ میں، اگر نہیں ہے تو میں اب دوبارہ ڈال دوں گی کہ ایک روزے کا کتنا فدیہ بنتا ہے. تو وہ آپ اس کے حساب سے آپ دیں گے. پاکستان میں آپ کہیں گے وہ پاکستان میں تو 100 روپے میں بھی بندہ کھا لیتا ہے. نہیں، اس طرح سے آپ نے نہیں دینا ہے. پھر آپ نے، کیونکہ آپ یہاں رہتی ہیں، جو آپ اپنے کھاتی ہیں پیتی ہیں اس کے حساب سے آپ نے دینا ہے. اور اگر آپ کے پچھلے سالوں کا رہا ہوا ہے، بہت سارے سالوں کا رہا ہوا ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ اس سے تھوڑا کم ہوگا اور کم ہوگا. لم سم ایک دے دیں اور کہیں کہ یہ بس ٹھیک ہے اتنا، یہ پچھلے سال کا، اس سے پچھلے سال کا. تو بہت زیادہ تو نہیں بنتا ہے پھر بھی نا، تو دے دیں انشاءاللہ. اور اس کو آپ نے کیا پوچھا تھا؟ ہاں، وہ آپ کسی ادارے کو دے دیا تو ٹھیک ہے.
ہاں دے چکے ہیں، مگر یہ کہ انہوں نے جتنا لکھا تھا اس کے اوپر سے ہی ہم نے دیا ہے. ہاں اور یہاں جب دیتے ہیں تو یہاں جو بھی وہ بتاتے ہیں اماؤنٹ وہ یہاں دیتے ہیں. ہاں، اور تو آپ نے ان کو بتا دیا تھا نا کہ یہ فدیہ ہے، یہ یا کھلانا لکھ ہے. جی جی، جیسے چھپا والوں میں یا عیدی میں یا یہ بٹ دے سیلانی ول میں. گیو اٹ فار فدیہ، دے ول گیو اٹ ٹو دا پیپل، یا فوڈ دیں گے نا وہ. جی ہاں، فوڈ کا ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ اتنا ہے فدیہ ٹھیک ہے، ٹھیک اس سال کا. ہم پچھلے ٹھیک سالوں کے لیے اتنا کیلکولیٹ کر ٹھیک ہے. کے ہم نے ان کو پھر ویری بھیجا. گڈ، ویری گڈ، تو سبحان. میرا مطلب یہ تھا کہ ان کے کیلکولیشن پہ بھیجا ہے، ناٹ بیسڈ آن واٹ اٹ از ٹوڈے. ہاں تو بس اگر تھوڑا آپ کو لگ رہا ہے کہ کم تھا تو ابھی آپ اور تھوڑا زیادہ اس ڈال میں دیں. سے اوپر سے ہی دے دیا ہے ہم نے، ہاں، اور پھر کیونکہ وہ یہاں بھی پچھلے دے دیں، روزوں کا تھوڑا تھا. ایکسٹرا ایکسٹرا دے جی دیں، جی، اٹس بیٹر نا، ہم اپنی ٹھیک ہے، مسجد میں ہی دے دیں. ٹھیک ہے. باقی اس کے ٹھیک بعد ہے ہے انشاءاللہ، کسی تھینک یو. کوئی السلام اور ہے؟ علیکم. جی وعلیکم السلام. I'm sorry I'm 5 minutes late because I'm coming from dentist جی and نصرت جی. soiling everything, so I won't be able to talk nice. نہیں نہیں، جلدی بول لیں، اچھا، جلدی بولیں یہ سوال. ہے کہ وہ فدیہ تو ہم تو ویسے دے دیتے ہیں. آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ فوڈ دینا کھانا ہوتا کھانے کے لیے بھی دے سکتے ہیں، پیسے بھی دے سکتے ہیں، ہے؟ فدیہ اچھا جو ہے اچھا نا اچھا. آپ اس کو. لیکن ہاں. آپ کو یہ کہ ابھی آپ کو جس طرح پہلے آپ کے سوالات تھے کہ یہ ہوں ٹیچر کی سیلری میں نہ دے ہوں دیں تو کسی مدرسے ہوں لیے نہ دے دیں تو ہوں، پھر وہ جی فرنیچر کے لیے نہ دے دیں، ہاں تو یہ سب چیزوں کے لیے نہیں ہوگا. فدیہ مینس ہاں، کھانا کھلانا. بس پیسے دے دینا جی بس. آپ پیسے دیں، لیکن ان کو بتا کے دیے فدیہ ہے، آپ نے اتنا لکھا اچھا، آپ نے بتانا بھی ہے، فدیہ کا بتا. بتانا ہوتا ہے. اور وہ اگر آپ جب فدیہ کا نہیں بتائیں گے تو وہ کسی بھی چیز میں یوز کر لیں گے نا. اچھا، اور فطرے کا نہیں بتانا ہے، فطرے کا نہیں فطرہ بتانا تو ہے. آپ یہیں پر دے دیں گی نا، مسجد میں ڈال دیں گے، وہ تو ایک دفعہ کا ہے نا بس. ہاں، تو وہ تو ہم نے دے دیا. ہاں تو بس ٹھیک ہے، دے دیا تو بہت اچھا کیا. اچھا، فدیہ آپ ابھی بتائیں گی نا کتنا ایک روزے کا؟ میں نے ڈالا تھا اس میں، آپ کیا گروپ میں سے ہٹ تو نہیں گئی ہیں؟ آپ کو نہیں، نظر میں میں ڈال دوں گی، شاید پھر ڈال $10 میں نے دیکھا ہے کہیں، وہی ہے. پھر ڈال دوں گی، مجھے اچھا یاد نہیں، ایک 10 ہے اور چلو. ایک 15 ہے، ایک فطرہ کا ہے اچھا، فدیہ کا ہے، دونوں ڈال دوں گی. فطرہ تو پتہ نہیں، اب پلیز تو ڈال دیجیے آپ نے تو. جب دیکھیں، جب آپ یہ یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، کھانا دیا جاتا تھا. اس کو تولتے اچھا کس طرح ہے؟ ایک روزے کا آپ کے 2 وقت کا کھانا ایک بندے کا، ٹھیک جی. ہے نا. تو وہ ایک روزے کا آپ کا فدیہ ہے. تو جی اگر آپ نے 2 وقت کے کھانے کا نہیں بولا اور وہ ہوں، جا کے کسی کو دے رہے ہیں اور اس میں سے وہ اپنی جو مرضی خرید لیتے ہیں، تو وہ تو آپ کا کھانے کا نہیں ہوا نا. اچھا یو اچھا. ہیو ٹو ٹیل دیم کہ دس از فدیہ. زکوٰۃ کا آپ نہ بتائیں بے شک، ہاں، جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو جی برا جی لگے گا کہ میں جی زکوٰۃ جی کھا جی، رہی ہوں. رائٹ. لیکن فدیہ کا ضروری بتائیں، کیونکہ اچھا اس کو پتا ہونا چاہیے کہ دس از 2 ٹائم کا کھانا، ایک اچھا. کا یا 2 بندے کا کھانا ایک وقت کا. ہاں، اس اچھا، نیڈ ٹو ٹیل. میں کا زکوٰۃ نہیں بتاتے ہیں نا، تو میں سمجھی زکوٰۃ فدیہ بھی بتاتے نہیں ہیں، بتانا. زکوٰۃ بتا سکتے ہیں. اگر کوئی سامنے سے بہت زیادہ ہوں، ایسا بندہ ہے جو سفید پوش ہے اور جس کو بہت یا برا لگے، کس نے جی کہہ جی دیا کہ زکوٰۃ نہیں بتانا؟ نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہیں اچھا بھی نہیں ہے کہ نہیں بتانا. لیکن اچھا. اگر ہمارے لوگ اوفینسو ہو جاتے ہیں، ڈیفینسو ہاں، ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ نہ بتائیں تو کوئی بات نہیں. جی رائٹ. نیکسٹ سوال. تھینک یو عارفہ آپ تھینک کا یو. کوئی جی سوال تھا؟ آپ جی کا جی مائک جی کھلی تھی. میرا ہے. جی میرا ہے. جی بولیں. میرا یہ سوال ہے کہ آپ فدیے کی رقم کو ہم جیسے پچھلے روزے ہیں ان کی رقم کو ہم ہر ماہ کسی کو راشن ڈلوا سکتے ہیں پورے سال میں؟ آپ اس کو مطلب کسی ایک کا آپ نے بنا دیا کہ جی بس اس کو ہر جی جی تو آپ سال تک اس کو چلاتی رہیں گی؟ جی جی. نہیں، آپ کوشش کریں دے دیں. دیکھیں جو آپ کا یہ قرضہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں، قرضہ ہے. پچھلے روزوں کا مطلب ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے کتنے روزے ہیں، تو اچھا، ہم نے دل میں نیت کی ہے کہ ہم ہر مہینے ایک مخصوص رقم اس کو بھیج دیں گے کہ یہ راشن کے لیے آپ کے فدیے کے ہمارے. اس میں اتنا کور ہو جائے گا کہ ایک آدمی کے 2 وقت کا کھانا نکل آئے اور جی تیس جی جی تیس جی، 30 دن کا پورے نکل. مہینے کا راشن آ جاتا ہے ماشاء اللہ. آئی تھنک اٹ شوڈ بی اوکے. مجھے تو لگتا ہے ٹھیک ہونا چاہیے جو آپ کہہ رہی ہیں، یہ ٹھیک ہونا جی چاہیے. اگر میں پوچھ لوں گی، اگر مجھے، یا میں ریسرچ کر لوں گی، اگر مجھے جی کچھ ملا بالکل تو میں آپ کو ڈائریکٹلی بھیج دوں گی. ٹھیک ہے، جی بالکل بالکل، اوکے. جزاک اللہ خیر. جی نفیسہ، آپ کا کوئی اور سوال تھا یا کسی کا ایک کا مائک کھلا ہوا ہے؟ نفیسہ کا میں کیونکہ میں آپ کا. پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جی جی آپ یہ کہہ رہی ہیں نا کہ جہاں رہتے ہیں تو وہاں کا دیں. جی جیسے ہم یہاں ڈالر کے حساب سے دیں گے جی جی فدیہ، جی بالکل لیکن بالکل. ابھی وہ کہہ رہی تھی انہوں نے ایدی والوں کے حساب سے دیا ہے، تو وہ تو صحیح نہیں ہے پھر. تو انہوں نے کہا نا ایدی والوں کے حساب سے، کہتے ہیں ہم نے ان سے زیادہ دیا ہے، ہم نے اتنا نہیں دیا ہے. وہ کہتی ہیں نفیسہ نے کہا ہم نے زیادہ دیا ہے، ہم نے اس سے. تو جتنا وہی میں نے. انہوں نے، ہاں جتنا انہوں نے لکھا تھا اپنے ویب سائٹ پہ، ہاں جیسے انہوں نے کہا تھا دو دو وقت کا کھانا، ہم نے 3 وقت کا کھانا دے دیا. نہیں، دیٹ از ناٹ انف. نو اٹس ناٹ انف. ناٹ What انف. should we do? Because it's for آپ many many years in the آپ past. یہاں کا کریں نا. اگر سمجھیے کہ ابھی اگر $10 ہے تو پچھلے سال کا دیکھ لیں کتنا تھا، $8. کیونکہ آپ تو سالوں سال سے یہیں پر ہیں نا، تو یہاں کے حساب سے آئی ول فائنڈ آؤٹ فار یو پچھلے سال کا، اس سے سال کا لیکن کتنا تھا پہلے. نہیں، میں بات کر رہی ہوں پچھلے، جیسے ہمارے ٹین ایجرز سے لے کے اب تک
یا جو प्रेगनेंसीज हमारे हुए हैं, जैसे अगर 3 प्रेगनेंसीज हैं बहुत पुराने हैं तो बस ठीक है, अभी उसको अल्लाह ताला माफ कर देगा, हाँ, आप कर लें। और आप नियत ये कर लें कि आपने बस ये रोजे जब आपको छोटे रोजे मिलेंगे आप वो तो रखने की कोई, नीयत है हमारी कि हम बस ठीक है, करेंगे। बस ठीक है। तो आप दे दें, कोई बात नहीं, वहां के हिसाब से अब ये गुजर गया गुजर गया, अब अल्लाह ही करने वाला है ना हिसाब किताब। अच्छा, एक असल और अब याद क्वेश्चन रखें हमारे आइंदा के लिए, में, आइंदा एक के और लिए हिसाब रखें, क्वेश्चन। जैसे जूबी कह रही हैं कि आइंदा के लिए वी शुड बी केयरफुल कि वी लिव हियर, इट शुड बी आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। या अब हर रोजे का अपने हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के मुताबिक देना है। अब मेरी एक दोस्त थी, वो दे रही थी, वो कहती थी मैंने पाकिस्तान में दे दिया 5,000 रुपए। मैंने कहा 5,000 रुपए में तो पाकिस्तान में तो हो जाएगा खाना, लेकिन आप यहाँ के हिसाब से देखेंगे अगर $10 था तो फिर आपका तो वो नहीं हो रहा है आपके। तो उनके बच्चों ने उनको समझाया कि अम्मी आप सही नहीं दे रही हैं, तो फिर उन्होंने ज्यादा दिया। तो फिर वो ठीक है, पहले दे चुकी थी, फिर वो ज्यादा देना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक अच्छा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, आप माइंड ना करें, जो मेंसेस के जो छूटे हैं रोजे, क्या उसको रोजा भी रखना है, फिदिया भी देना है? नहीं नहीं, देखें अगर आपने फिदिया दे दिया, आप रोजा रखें, आप नियत कर लें रोजा रखें, बिकॉज असल काम है कि आप रोजा रखें। अगर हाँ। आपकी सेहत ऐसी है कि आप रोजा, अगर आप बीमार हैं या सफर पे हैं हम्म। और आप नहीं रख सकते और आपको पता है कि आप टर्मिनली इल हैं, आप रख ही नहीं सकेंगी, तो फिर आप फिदिया दे दें। नहीं नहीं, वरना आप, मेंसेस का जो होता है, मेंसेस के मैं जो हम लोग बता रही हूँ कि छूटे हैं ना। फिदिया जो है वो इसलिए है कि आप एहतियातन दे भी दें, आप रखें भी और आप दे भी दें। आपके जो 7-7 दिन के छूटे में हैं उसका जी, आप क्या बात करें कि आपके जो 7 दिन नहीं के मैं छूटे पूछ में हैं, रही वो हूँ, मैं आपने नहीं ये रखे पूछ अभी रही हूँ, तक। अच्छा, मैं जिसने नहीं रखा है वो अब रखने की कोशिश कर वो ले। रोजे रखें तो पुराने याद ही हमें ये भूल गए, तो वो रोजे भी रखें और फिर फिदिया भी दें, ये पूछ मैंने रही हूँ। आपको कहा ना कि अगर आप रोजा रख सकती हैं तो रखें, नहीं रख सकती हैं तो फिदिया देते हैं। अगर चलिए आप में ठीक है है। कि आप रोजा रख, हाँ। आजकल आप रख रही हैं अगर रोजा और आप रख सकती हैं तो आप इरादा कर लें। आपको क्या अच्छा। पता कि आप कल तक जिंदा हैं कि जी नहीं। जी जी। तो फिदिया तो आप दे दें, दैट इज योर सेफ गार्ड, हम्म। कि यू आर गिविंग द फिदिया, कि भाई मैं दे रही हूँ, पता नहीं मैं जिंदा होंगी कि नहीं होंगी। और उसके बाद आपके मैंने रोजा भी रखना है, तो आप रोजा रख लें, क्योंकि रोजा रखेंगी तो उससे आपका आपका जो जो जितना भी रह हम्म। गया है वो पूरा हो जी जी। जाएगा। देयर इज नो हार्म, यू गेट मोर रिवॉर्ड। ये अच्छा, मत करें, ओके। रखना है जरूरी नहीं है, लेकिन आप कोशिश ये करें। मुझे अच्छा एक और सवाल पूछना था। जी अगर किसी को जैसे किडनी का मसला है जी। और स्टेज 4 है, हम्म, तो मतलब यहाँ के डॉक्टर तो बस तो वो आपको तो पता रोजा है ना, नहीं वो रख तो सकते ना। मतलब मैं हमने डॉक्टर से पूछा है किसी ने, तो वो कह रहे हैं कि नहीं आप रख लें, लेकिन यहाँ के डॉक्टर तो चाहते ही है ना आप डायलिसिस पे चले जाएं किसी तरह, क्योंकि उनको पे मिलती है नहीं नहीं, ये यूजली। मत सोचें किसी की नियत पे वो ना करें, नहीं नहीं, लेकिन उन्होंने आपको हम कोशिश करी है कि वो अभी जरूरत नहीं है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि चले जाओ। तो ऐसे मैंने सर्च करा था, तो यूजली अगर मुझे वो फोर्थ मेरी फोर्थ न्यूट्रिशन कह स्टेज रही है। थी, उनकी न्यूट्रिशन कह रही थी कि वो आपको पूरी तरह कोशिश करेंगे, आप किसी तरह वो कलाई से कुछ करना शुरू करते हैं। एक दफा आपने वो करवा लिया तो आप डन है, फिर आपको जाना ही जाना है। तो वो पुश कर रहे हैं कि वो करवा लें, तो मेरी उनकी जो न्यूट्रिशन है वो कह रही थी कि वो ना करवाएगा, तो क्योंकि अगर वो अगर कह रहे वो हैं ना करवा कराएं तो लिया। ना कराएं, दिस इज बिसाइड्स द पॉइंट। आपका सवाल ये है कि वो जो है वो अभी रोजा अगर नहीं रख सकती हैं तो वो ना रखें। अगर उनकी किडनी की हालत और ज्यादा खराब हो रही है, स्टेज 4 पे हैं, तो उनको नहीं हाँ, रखना चाहिए, वो बीमार हैं, वो फिदिया दे दें बस। लेकिन डॉक्टर से पूछा तो वो कह रही है कि नहीं आप रख लें, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप पानी नहीं पियेंगे तो आपकी किडनी का मोर मसला शुरू तो हो फिर आप जाएगा। डॉक्टर से पूछें। नहीं, वो तो कह रहा है रख लो। ये मुसलमान डॉक्टर है। नहीं नहीं, ये तो चाइनीज है। नहीं तो आज द मुस्लिम डॉक्टर ना, हमेशा हाँ ऐसे मामलात आप मुसलमान परहेजगार डॉक्टर से पूछें। हाँ, मैं भी यही सोची थी, नहीं, यही हम कहूँ कि लोग तो आप जाते ही नहीं है किसी गैर मुस्लिम के बाद, जब तक हमें चॉइस है जब तक। और किसका या, क्वेश्चन था? आरफा आपका हो गया। और किसी का क्वेश्चन है प्लीज पूछ लें, जो भी है। ज़कात का है, रोज़े का है, नमाज का है। अभी हमारे पास टाइम है। मैंने इसलिए कहा था जल्दी ख़त्म करेंगे और फिर हमारे पास टाइम होगा और हम ये सवाल जवाब कर लेंगे, ताकि किसी के दिल में कोई भी वो ना शक ना रह जाए। जिनोज़त आपका कोई सवाल है आपका? जी हाँ, मैंने आपको भेजा भी था कि जक़ात जो मदरसे में थे ना, आप कहती है ना कि पूछना नहीं, तो मदरसे में तो पूछना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम टीचर की सैलरी की चाहिए, और आपने जक़ात बताया नहीं टीचर नहीं, यू की कैन नॉट। सैलरी आप नहीं देखें दे ना, वो तो सकते। क्लियर था ना। हाँ, आपने तो मैं आपने ज़कात की क्लास नहीं अटेंड की थी क्या? की नहीं। है लेकिन यहाँ यूएस की मैं बता रही हूँ, तो मैंने कहा कि नहीं, स्टूडेंट का आपने जब से बताया ना, तो मैंने कहा नहीं, टीचर को नहीं दे सकते, अगर आपको स्टूडेंट का तो हम स्टूडेंट की देंगे, तो सही है ना? स्टूडेंट अगर गरीब हाँ है, जी जी डिजर्विंग है, है, हाँ, तो लेकिन कह फिर रही उस टीचर की स्टूडेंट भी को आप सैलरी, दें, मैं कहा वो नहीं, अपनी टीचर की फीस सैलरी खुद ही पे कर लेगा। जी, तो टीचर्स की उनको आपने। देना, उनके माँ बाप को देना, टीचर स्टूडेंट के।
स्टूडेंट के माँ बाप को दे दें, हाँ स्टूडेंट को दे तो दें, जो भी हाँ अगर तो वो कह रही डिजर्विंग। टीचर के लिए, मैंने कहा नहीं, हमारी टीचर ने कहा टीचर वीचर अगर उनकी टीचर डिजर्विंग है, देखें ये भी सुन ले, अगर अच्छा उनकी टीचर डिजर्विंग है तो आप उनको पैसे दे दें, लेकिन फिर वो एज अ सैलरी ना दें। हाँ तो ये देखिए सही बात सैलरी है। यू कैन नॉट, आप मैंने नो यू कैन नॉट आस्क फेवर, यू कैन नॉट देखिए आस्क फेवर। आपने मुझे, हाँ ये सब आपको क्लियर है, बिल्कुल हाँ क्लियर है, क्लियर बस। इसीलिए आपको सब मालूम है कि ये फेवर लेना जी नहीं है। जैसे नहीं मैंने नहीं उस दिन नहीं। बताया था कि हाँ अगर एक छोटी सी भी चीज है कि भाई ये हमारा नौकर है, चलो तुम्हारी जी ये तुम्हारी ड्यूटीज में से है, ये तुम कर राइट। रहे हो, तुम्हारी सैलरी तुम्हें मिल रही है, चलो हाँ आज जरा सा ऐसे कर दो, मेरा ये काम भी कर दो, हाँ इसमें इसके मैं तुम्हें ज़कात के पैसे दे दूंगा, नहीं नहीं कर फेवर आ सकते। गया। नो फेवर्स, नो नो फेवर। कंडीशंस, हाँ नो फेवर्स, यू दैट्स कैन व्हाट नॉट आई टेल सेड, देम। हाँ दैट्स बिल्कुल एग्जैक्टली आई बिल्कुल सेड। सही है। थैंक यू। फिर आपका एक कुरान का था, मैंने कहा कुरान भी, वो भी ज़कात से आपको वो पता हो है गया कि वो नहीं हो है। गया, मेरा तो अरेंजमेंट हो गया। चल, और आप थैंक यू। लोग जो भी दे रहे हैं इस वक्त, बुशरा ने भी कहा था, वो जिन्होंने दिया, आप सबके मैं नाम नहीं ले रही हूँ, मगर जिन्होंने दिया उन सब का जज़ाकुमुल्लाह खैर कि आप लोग दे रहे हैं। ये देखो उस फैमिली को कितना सुकून मिल गया होगा कि उनका ये कम से कम उनके पैसे आ रहे हैं, उनके बिल्कुल, उनको उनके बेटे की नौकरी चली गई थी। फिर मैंने डाला था इसमें, मिसबा ने जो डाला था, मिसबा वाला जो कि यहाँ का है, इकना रिलीफ का है, वो लोग लोकल्स को देते हैं। तो जब हम अपनी ज़कात को लोकली एग्जॉस्ट करेंगे तो विच इज़ व्हाट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वांटेड, कि हमारी कम्युनिटी में, यहाँ हम अपनी कम्युनिटी पाकिस्तान को ही समझते हैं, और यहाँ पर हम समझते हैं कि बट वी आर लिविंग हियर, यहाँ पर हमारे इर्द गिर्द अगर मुफलिस मुसलमान हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? मुझसे अगर अल्लाह पूछेगा कि वो तुम्हारे पास एक गरीब मुसलमान थी यहाँ पर, उसको तुमने नहीं दिया, और मैं ठाठ से रह रही हूँ यहाँ पर, और मैं कह रही हूँ नहीं मैं तो अपना पैसा वहाँ भेजूंगी और यहाँ भेजूंगी, तो वी विल बी अकाउंटेबल, अल्लाह विल आस्क अस, अल्लाह हमें माफ़ कर दे। लेकिन हमें देना, एग्जॉस्ट करना ज़रूरी है कि हम यहाँ पर मैक्सिमम दे दें। हाँ एक पोर्शन आप भेजना चाहते हैं, जो मैंने नौरीन का भी भेजा, नौरीन जो है वो लोग हर साल करते हैं और बहुत ट्रस्टेड हैं, वो लोग जो करते हैं, वो लोग उनको ज़कात भी देख कर देते हैं और खैरात सदका भी देख कर देते हैं, खाना भी देते हैं, वो सदके में से देते हैं और खैरात में से देते हैं। लेकिन जो वो लोग किसी को हेल्प करते हैं टू स्टैंड ऑन देयर फीट, जैसे एक रेड़ा रेड़ा लगा दिया या कुछ कर दिया, औरत कह रही है कि मैं क्या करूं, मेरी कोई गुजारा नहीं हो रहा है, मुझे आप कुछ लगा दो, उसको लगा दें। अब नेक्स्ट ईयर रमजान आएगा, फिर जब लोग अपने यहाँ से भेजेंगे, रमजान में आपको वैसे ही बताया कि ज़कात इज नॉट ओनली इन रमजान, इट शुड बी द ऑल ईयर राउंड। जिसका एक साल गुजर गया, एक हॉल गुजर गया, 354 डेज गुजर गए, बस उसका मतलब ये कि आप पे ज़कात ड्यू है, दैट इज द लास्ट डेट। आप ये बताएं कि जब आपका स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जब आपका एक डेट ड्यू होता है, ये आपकी असाइनमेंट ड्यू है, तो हम अगर उस दिन नहीं देते हैं तो हमारा तो एक्सेप्ट नहीं होता है ना फिर। तो इसी तरह हमारा जो ड्यू डेट है उस पे हमने, उस पे समझे कि ख़त्म कर लेना है, या उस एक दो दिन के अंदर अंदर कोशिश करें कि ख़त्म कर लें। अदरवाइज अगर आपको इंस्टॉलमेंट पे देना मजबूरी है, कि भाई आप कहते हैं मैंने फला, ये भी मैंने बताया था कि अगर आपका कोई रिश्तेदार है या कोई दोस्त है, वो कहते हैं नहीं ये पैसे उड़ा देगा और मुझे इसके रेंट के पैसे, मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको हेल्प करूँ, और वो खुद कह रहे हैं मेरे रेंट के पैसे आप दे दें ज़कात में से, तो आप उसके रेंट के पैसे किसी के थ्रू डायरेक्ट उसके मालिक मकान को दे दें या आप किसी के थ्रू कर दें, वो अलाउड है। और एक सवाल शायद नुसरत आपका ये था कि अगर लॉन्ग टर्म कोई इन्वेस्टमेंट है, जी हाँ तो दैट्स उस एग्जैक्टली। इन्वेस्टमेंट पे अगर ये है कि अगर आपके पास पैसे हैं अभी, जी तो जी आप अभी दें, क्योंकि वो अच्छा ड्यू हो गया ना, ज़कात की डेट इज एवरी ड्यू। ईयर। ठीक है ना, यस। एक मिनट ठहर जाए, ज़कात की ड्यू डेट जो है वो जब आ जाती है, जी वेदर योर इन्वेस्टमेंट इज देयर, वेदर यू टेक इट आउट और एग्जैक्टली। नॉट, इफ यू हैव द मनी यू गिव द ज़कात, बिकॉज या दैट डेट इज ड्यू, एक साल में यस। ड्यू हो जाता है। लेकिन जी अगर आपके पास नहीं है पैसे, वो तो आप जाने और अल्लाह जाने ना, हमें तो जी नहीं जी। मालूम, तब आप उसको कर सकते हैं कि भाई ठीक है मैं इसको जमा करती हूँ, बाद में जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे, व्हेन आई गेट द रिटर्न्स देन आई विल गिव, और देन यू हैव टू पुट इट इन एनवेलप, उस पर लिखना है आपने और डाल देना है, क्योंकि आज आपको कुछ हो गया तो कल कैसे किसी को पता चलेगा कि मेरी कोई चीज बेच के पहले मेरा कर्जा होता। दिस इज आवर आवर जो अल्लाह को हम ओ करते हैं, इट इज अ डेट, वी या हैव टू ओ, और कुरान में भी है कि पहले डेट्स करने हैं, उसके बाद जी। आपने बात चीजें करनी है। So और that's what दूसरा, exactly I was saying, that in Quran it says every year, period, no matter what, we नो give मैटर every year. एवरी रूरल ईयर आपने देना ही देना है जी। Yeah, और when you कोई have सवाल प्लीज, बाकी hardship, लोग you क्यों should. खामोश हैं? Yes, thank you very much. सवाल सवाल प्लीज, कोई सवाल नहीं है, सब क्लियर है, किसी और का सवाल नहीं है? नजमा पा आप कुछ बोल रही थी उस वक्त, अभी है कोई सवाल के नहीं, खत्म? ने जवाब दे दिया ना उसका। अच्छा 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 अच्छा, या, ठीक है। आरफा जज़ाकल्लाह आपका भी खैर। हो गया? आरफा, नफीसा, सईदा, कोई जी मेरा भी सवाल? हो गया। नसरीन जज़ाकल्लाह खैर। चलिए, वैसे भी कोई भी सवाल हो मुझे आप भेज दें, और ये मुझे जब बता दें होगा नेक्स्ट वीक हम रख लें क्लास रिव्यू सेशन, आप लोग इधर ही बता दें। जी रख लें।
مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے نہ، مطلب کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ لوگ باقی تیاری سب کر لیں گے نا، آپ لوگ اپنا مطلب ایسا انشاءاللہ نہیں ہو کہ آپ بس کوئی بھی ایک آیت ایک پیج کھول کے اٹھا لیں، ایسے نہیں. یو ہیو ٹو گو تھرو دا انٹائر سورہ. آپ پڑھ لیں ایک دفعہ، انشاءاللہ سورہ کو پڑھنے میں تو دیر نہیں لگتی ہے، 1 گھنٹہ لگ انشاءاللہ جائے گا. آپ پوری سورت کو پڑھ لیں، یا 2 دن میں پڑھ لیں، 3 دن میں پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد اس میں سے آپ نکال لیں آپ کو کون سی آیت سب سے زیادہ اپیل کرتی ہے، جو آپ کو سب سے زیادہ انفلوئنس کرتی ہے، کیوں کرتی ہے، اور اس کے بارے میں. تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ کو کر لیتے ہیں. تو پھر ہمارے انشاءاللہ اس کے بعد جو 2 ویکس ہوں گے رمضان کے، وہ ہم کلاس نہیں لیں گے انشاءاللہ. پھر ہم جیسے ہمیشہ کرتے ہیں، عید کے بعد پھر انشاءاللہ عید کی تھوڑی سی چھٹیاں ہوں گی، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ وی ول اسٹارٹ. تو نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم انشاءاللہ کریں گے، ٹھیک ہے کلاس. جی ٹیک انشاءاللہ. کیئر، آل دا بیسٹ. دعاؤں میں بہت یاد رکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. آمین. آمین ثم آمین. شکراً. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم، السلام وعلیکم جزاک السلام علیکم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم، جزاک اللہ خیر. زہرا بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ ہمیشہ اتنی رات کے ٹائم اچھے. رمضان میں بھی آپ کا کیا سحری کا ٹائم ہو رہا جزاک اللہ، جزاک اللہ. آپ جب اتنی محنت کر رہی ہیں، ہمیں بس سننا ہے، اور اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے، توفیق دے آمین کہ آمین ہے؟ اس پہ دعا کریں عمل کہ اللہ کرے. دین ہم کا کام لیتا رہے، ہمارے لیے یہ کام آسان رک کرے نہیں ماشاء چاہیے. اللہ. آمین. جزاک اللہ خیر. آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، آپ اتنی ساری انفارمیشن، اتنا کہاں سے آپ کہ اللہ کیسا راضی ہو جائے نا. محنت کر رہے ہیں. اللہ آمین بے ثم شک آمین. اللہ اللہ آپ کو راضی ہو جزا جائے. خیر عطا کرے، آپ کی فیملی کے لیے. اللہ سب آپ کی آمین دعاؤں کو، آمین. عبادتوں کو آمین قبول و مقبول فرما لے اللہ. آمین. آمین ثم دعاؤں کا آمین. بہت بہت جزاک شکریہ. اللہ دعاؤں کی خیر. بہت ضرورت ہے سب کو. چلیں، اوکے، آمین السلام ثم علیکم. آمین. جزاک اللہ خیر کثیر. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں میں اینڈ کر رہی ہوں. السلام علیکم، جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام.